لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وكما قال عليه الصلاة والسلام محترم حجاج کرام، اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمامی حضرات کے حج کو قبول فرمائے اور حج کو حج مبرور فرمائے۔ کل آپ کے سامنے حج کے جو 5 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اس سے متعلق آپ کے سامنے کچھ عرض کیا گیا تھا، بلکہ جو حج کے 5 دن ہیں 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ کے اندر اعمال حج ادا کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے آپ نے 8 تاریخ کو مینا کے بارے میں آپ نے سنا، 9 تاریخ کو عرفہ کے اندر میدان عرفات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں آپ نے سنا اور سمجھ لیا۔ پھر 9 تاریخ کی رات میں ہمیں مزدلفہ میں پہنچنا تھا اور وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں جو عمل کرنے تھے اور وہ عمل کے بارے میں آپ نے سنا کہ مزدلفہ کی رات حاجی کے حق میں لیلۃ القدر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طریقے سے وہاں رہنے کے ساتھ ہمیں دعاؤں کا جہاں اہتمام کرنا ہے، عبادتیں کثرت سے کرنی ہیں، وہیں ہمیں شیطان کو کنکری مارنے کے لیے وہیں سے کنکری کو چننا ہے، وہیں سے ہمیں 70 کنکری کو وہاں سے چن کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اور ان 70 کنکری کے بارے میں بتا دیا گیا 7 مرتبہ شیطان کو کنکری مارنی ہے اور ہر مرتبہ شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے، تو 7 × 7 = 49 ہوتا ہے۔ احتیاطاً ہم 70 کنکری لے کر کے جائیں گے۔ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ وقوف مزدلفہ جس کا وقت طلوع صبح صادق سے لے کر کے طلوع شمس یعنی کہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت تک رہتا ہے، جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اول وقت جس کو طلوع صبح صادق کہتے ہیں، اس وقت سے لے کر کے طلوع شمس یعنی سورج کے طلوع ہونے جب سورج نکلتا ہے اس وقت تک اس کا وقت رہتا ہے، یعنی فجر کے نماز کا جب تک وقت رہتا ہے۔ ان اوقات کے اندر ہمیں نماز پڑھ کر کے ہمیں اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہیں، خوب الہا وزاری کے ساتھ۔ ابھی کہاں مینا گئے؟ مینا تو 8 تاریخ کے گئے، پھر 9 تاریخ کے عرفہ میں گئے، عرفہ سے اب مینا کنکری مارنے کے لیے آئیں گے۔ تو 9 تاریخ کو رات میں ہمیں مزدلفہ کے اندر کنکری چن کر کے 70 کنکری لے کر کے ہمیں آنا ہے۔ اور وقوف مزدلفہ جس کے بارے میں ابھی بھی بتایا گیا، پہلے بھی بتایا گیا کہ اس کا اصل وقت جو ہوتا ہے طلوع صبح صادق سے لے کر کے طلوع شمس تک ہوتا ہے۔ اس کے اندر نماز پڑھنی ہے، جیسے بتایا گیا ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کی جائے گی، اذان دی جائے گی،
تکبیر کہی جائے گی اور نماز فرض اور سنت اور فرض کو ادا کیا جائے گا جیسے پڑھتے ہیں اپنی جگہ پر. اور پھر سلام پھیرنے کے بعد یہ چونکہ ایام تشریق بھی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے بآواز بلند. جو لبیک پڑھتے ہیں اسی کو تلبیہ کہتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد اپنی تسبیح اور دعائیں کرنی ہے. اس دعا کو ہمیں طول لینا ہے, خوب لمبی دعائیں مانگنی ہے, اس وقت تک مانگتے رہنا ہے جب تک کہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت نہ ہو جائے. بلکہ کہتے ہیں کہ بس ایسا سمجھیں کہ سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے اس سے 5 منٹ پہلے تک ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا ہے. یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عرفات میں 3 گھنٹہ والی دعا جو مانگی تھی آپ نے, اس میں سے کچھ دعائیں, ایک دعا ایسی تھی جو آپ نے قبول نہیں کی تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا تھا, اس دعا کو مزدلفہ کے اندر قبول کر لیا تھا. اس لیے ہمیں یہاں پر بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. یہ وقوف مزدلفہ جو واجب ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اب جیسے ہی سورج کے طلوع ہونے کا وقت, نکلنے کا وقت ہونے لگے, 5 منٹ پہلے وہاں سے اپنے جائے مقام سے جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے ہمیں کوچ کر جانا ہے, مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. اس میں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ مزدلفہ کے آپ جو ٹرین سے جو لوگ جانے والے ہوں گے, میٹرو سے, حج کمیٹی کے لوگ چونکہ میٹرو سے ہی جائیں گے, تو میٹرو اسٹیشن سے جب آپ ٹرین پر بیٹھیں گے تو یہ ٹرین آپ کو جمرہ عقبہ کے پاس جہاں پر ہمیں شیطان کو کنکری مارنی ہے وہیں پر اسٹیشن ہے قریب میں, تو وہاں سے اترنے کے بعد ہم کنکری مارنے والا عمل کر لیں گے. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو ٹور وغیرہ سے ہوتے ہیں تو وہ بائی بس جاتے ہیں مزدلفہ کے اندر, عرفات سے مزدلفہ بائی بس آتے ہیں یا پیدل آتے ہیں. اگر پیدل آئے ہیں یا بس کے ذریعے بھی مزدلفہ میں آئے ہیں تو اب مزدلفہ سے ان کو مینا جانا ہے, تو مزدلفہ سے مینا یہ لوگ پیدل ہی جائیں گے اور پیدل ہی جانے میں سہولت ہے. تو جو لوگ پیدل جائیں گے, عموماً لوگ پیدل ہی جاتے ہیں, تو ان کے پاس جو سامان تھوڑا موڑا رہتا ہے اس کو ہاتھ میں لے کر کے وہ نکل لیتے ہیں وہاں سے. ایک بھیڑ رہتی ہے, راستہ سب کا ایک ہوتا ہے, اس سے نکل لیتے ہیں. جب مینا کے لیے روانہ ہوں گے یہ حضرات جو پیدل جا رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے خیمے کے اندر جائیں گے اور جو اپنے پاس سامان وغیرہ ہوگا اس کو اپنے خیمے کے اندر رکھ دیں گے. خیمہ آپ کو معلوم ہوگا, پہلے سے آپ دیکھے ہوئے ہیں. تو خیمہ میں رکھنے کے بعد آپ ایک لمبا سفر, ایک لمبی دوری طے کر کے آ چکے ہوں گے, اس لیے تکان وغیرہ ہوگی. تو آپ یہاں پر تکان مٹانے کے لیے تھوڑا آرام کرنا چاہیں آرام بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہت لمبا نہیں. اسی طریقے سے بھوک کی حاجت ہوگی, بھوک لگ رہی ہوگی تو آپ کھا پی لیجئے وہاں پر بھی, بالکل کھا پی لیا, تاکہ ابھی آپ کو جو رمی کرنا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت دور جانا پڑے, کئی کلومیٹر آپ کو چلنا پڑ جائے. تو یہاں پر یہ کام کرنے کے بعد اب ہمیں, جب ہم تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد اب ہمیں سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں 10 کنکری لے لینی ہے, کوئی پاؤچ کے اندر یا کسی چیز کے اندر, اپنے پاس اگر کوئی پرس ہے اس کے اندر ہمیں رکھ لینی ہے, اور 10 کنکریوں کو لے کر کے ہمیں جانا ہے. یہ بتا دوں کہ پہلے دن کنکری مارنے کا وقت جو ہے, جو 10 تاریخ ہے, یہ صبح صادق یعنی فجر کے وقت سے آپ سمجھ لیں, طلوع شمس کے بعد سے لے کر کے, اور اس طلوع شمس سے لے کر کے پہلے دن کنکری طلوع فجر سے, لیکن ہم لوگ پہنچیں گے ہی اس وقت جب سورج طلوع ہو چکا ہوگا. اس لیے جب ہم وہاں پہنچیں گے, اس کا جو صبح صادق سے طلوع آفتاب تک رمی کرنا ممنوع ہے, تو اس کو پھر آفتاب سے زوال تک کرنا یہ کرنا مضمون ہے. زوال سے غروب آفتاب تک کرنا زوال ہے, غروب آفتاب سے رات کے وقت میں کرنا جائز ہے. بشرطے کی بھیڑ بھاڑ اگر دن کے وقت میں نہ ہوتا, اپنی کئی منزلہ بنا دیا. ہاں بہت تفصیل کر رہے ہیں. تو رمی جو ہمیں کرنی ہے 10 تاریخ کو, تو اس کے لیے سب سے بہتر اور افضل اور مسنون وقت یہ ہے کہ ہم اس کو زوال کے پہلے پہلے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لیں. یہ مسنون وقت ہے اور عموماً لوگ اس کا التزام کرتے ہیں.
اور اگر اس وقت میں ہم نہیں کر سکے ہیں جو مسنون وقت ہے تو اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ ہم ظہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر کے یا زوال کے بعد ہم اس کو عصر تک لے کر کے جائیں، بلکہ غروب شمس تک لے کر کے جا سکتے ہیں، سورج کے ڈوبنے کے وقت یعنی مغرب کے وقت تک۔ یہ وقت مباح ہے، اس کے اندر اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں بھی کسی نے نہیں کیا ہے تو کرنا تو بہرحال ہے، تو اس کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کر کے رات تک یہ وقت ہوتا ہے مکروہ۔ لیکن اگر کسی کو اس میں موقع نہیں ملا اور اس میں بھی کنکری مار لیتا ہے تو کنکری اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم اول وقت مسنون وقت کے اندر ہم رمی کر لیں۔ تو جو لوگ مزدلفہ سے ٹرین سے آتے ہیں تو ان کو تو وہی موقع ملتا ہے، وہاں پر کر لیتے ہیں، اور جو لوگ پیدل آئے ہوئے ہیں تو ان کو بعض لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو بہت جلدی نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ساری باتیں بتلا دی گئی کہ مسنون وقت میں مارنا چاہے مسنون وقت میں، ورنہ مباح وقت کے اندر تو مار ہی لینا چاہیے۔ تو پہلے دن کی رمی کہاں کرنی ہے؟ 3 شیطان کی علامتیں بنی ہوئی ہیں، تقریباً 50-60 فٹ چوڑی دیوار بنی ہے۔ اس دیوار کو پہلے دیوار ہے، دوسری دیوار ہے، تیسری دیوار، یعنی کہ پہلا شیطان، دوسرا شیطان اور تیسرا شیطان، جس کو کہتے ہیں کہ بڑا شیطان، مجلا شیطان اور چھوٹا شیطان، جو سب سے آخر میں ہے۔ سب کی سائز برابر ہے، میں سمجھ لینا کہ بڑا ہے تو اس کی سائز بڑا ہی ہوگی، ایسا نہیں ہے، چھوٹے بڑے جتنے سب برابر ہیں۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہم مینا کے اندر ہم شیطان کو جو رمی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ آپ اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو عمل کرنے کے اندر بہت مزہ آئے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حج کے اندر عموماً جو حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے اعمال وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے۔ بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد کہا کہ لوگوں میں اعلان کرو حج کرنے کا، تو آپ نے اعلان کیا۔ واقعہ تفصیلی ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے آپ نے بیت اللہ کی جو تعمیر کی تھی تو آپ اپنے یہی صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ نبی جناب علیہ السلام کو لے کر کے آپ نے یہ بیت اللہ کی تعمیر بھی کی تھی۔ لیکن جب آپ کا یہ بچہ آپ کے بڑھاپے کی حالت میں، آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی، جب آپ تقریباً آپ کی عمر 100 سال کی ہو گئی تھی اور آپ کی یہ خواہش ہوئی کہ ہمیں بھی کوئی اولاد ہوتی، تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے کی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو اتنی منت سماجت اور دعاؤں کے بعد اور بڑھاپے کی حالت میں ایک بچہ پیدا ہوا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بچے سے کتنی محبت ہوگی، کتنا تعلق ہوگا۔ لیکن یہ بچہ جب اپنے والد کے کام میں ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچا کہ اب یہ والد کے کام میں ہاتھ بٹا سکتا ہے، کچھ ان کی مدد کر سکتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت طریقے سے اور بہت ساری باتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، اور ہر ایک آزمائش اور امتحان کے اندر وہ مکمل اور پورے اترے۔ تو ایک آزمائش اب یہاں پر بھی آنی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ والد کا ہاتھ بڑھا سکتے ہوں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچ گئے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا، اور وہ خواب جو دیکھا وہ اپنے بیٹے سے ذکر کر رہے ہیں۔ وہ جان رہے ہیں کہ یہ خواب جو ہمیں دکھایا گیا ہے یہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے، یہ کام ہمیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔
تو کہا یا بنی انی ارا فی المنام، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں۔ نبی ہیں وہ، نبی کے صاحبزادے ہیں، نبی کی پرورش پائی ہے، تربیت پائی ہے، تو ذہن میں بالکل سیم وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کا خواب جو ہے یہ خواب نہیں ہے بلکہ اس کو کرنا ہے، اللہ کی طرف سے ایک حکم ملا ہے۔ تو باپ بھی جان رہے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے، ویسے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بچے کے اندر کیا بنا ہے، یہ تیار ہے کہ نہیں تیار ہے۔ فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو بیٹا بھی کہتا ہے، جواب دیتا ہے کہ ابا جان آپ کر گزریے جو حکم ملا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب انشاءاللہ آپ ہم کو صبر کرنے والا پائیں گے، مکرنے والا نہیں پائیں گے۔ آپ کو حکم ملا ہے کہ مجھے ذبح کرنا ہے، میں بالکل تیار ہوں، مجھے ذبح آپ کیجئے، میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں۔ پھر ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، وہ جگہ ہے مینا۔ تو جب اپنے بچے کو لے کر کے جا رہے ہیں تو شیطان بیچ میں ملا ہے اور راستے میں مل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو بہکایا وہاں پر جانے کے بعد، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی قتل کرتا ہے، اتنی منت سماجت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑکا دیا اور پھر اس کو خواب میں دکھا دیا گیا کہ ذبح کر رہے ہیں اور آپ ذبح کرنے کے لیے چل دیے۔ وہاں پر اماں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ بوڑھے کیا کر رہے ہیں، منت سماجت کے بعد، بڑی آرزو اور تمنا کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد یہ بچہ ملا ہے اور یہ بڑے میاں کو خواب آیا اور یہ ذبح کرنے کے لیے چل دیے ہیں، ان کو روکو۔ ماں کو بھی چاہ رہی ہے کہ ہاں واقعی بات ایسی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، نبی کے اوپر شیطان کا قابو نہیں چلتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نہیں یہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے۔ تو شیطان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھائی ہے، پتھر اٹھایا ہے اور اس کو مارا ہے 7 مرتبہ، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، یہ کہہ کر کے اس کو جو مارا ہے 7 مرتبہ، تو شیطان زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر بچے کو لے کے گئے ذبح کرنے کے لیے، آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ دور چلنے کے بعد پھر وہ شیطان نظر آ گیا اور پھر وہی بہکانا شروع کیا کہ آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک خواب میں کچھ دیکھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے چل پڑے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، طرح طرح سے بہکایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ شیطان ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں بہکانا چاہ رہا ہے، فوراً پھر کچھ پتھر اٹھائے اور اس کو 7 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن کہہ کر کے مارا ہے، تو پھر وہ زمین کے اندر دھس گیا، نظر نہیں آیا۔ پھر گئے بچے کو لے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں کہ چلو جہاں پر قربان کرنا ہے قربان گاہ پر چلیں اور ذبح کریں۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا، شیطان کو مارا، زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب آگے لے کے بڑھے ہیں تو پھر وہاں پر نمودار نہیں ہوا، نہیں وہاں پر جب لے کر گئے ہیں 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ میں پھر بہکانا شروع کیا تو مارا ہے، تو اس کے بعد وہ نمودار نہیں ہوا، وہ زمین کے اندر دھس گیا۔ تو یہ شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے 3 مرتبہ، یہ وہی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو حکم کو پورا کرنے کے لیے شیطان کے وسوسے میں نہیں پڑے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، بلکہ بہت زبردست امتحان تھا کہ بڑھاپے کی عمر میں بچہ کے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے خواب کے ذریعے سے، اور اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چوں بھی نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں یہ اللہ یہ کیسا حکم ہے، کیسے میں کروں، اتنی منت سماجت کے بعد ہم نے آپ سے دعا کی اور آپ نے ہماری دعا قبول کر کے ہمیں بچہ عطا فرمایا ہے، اب اسی کو میرے ہی ہاتھ سے ذبح کرائیں گے؟ نہیں، یہ سمجھ گئے اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کو سب سے مقدم رکھا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جتنا بھی جس کا بھی جیسا بھی حکم آوے تو اس کو بالائے طاق ہی رکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ ہمارا بھی جذبہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کسی کی نہیں سنی، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنا مزاج بنا لینا چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے کہ اللہ کا حکم جب آ جائے گا تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانیں گے، کسی کی نہیں چلنے دیں گے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پٹکا ہے ذبح کرنے کے لیے،
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے اور چہرے کے بل ان کو لٹا دیا۔ واقعہ تفصیلی ہے، تفصیل میں نہ جائیں۔ تو بیٹے کو چہرے کے بل لٹانے کا یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کا چہرہ اگر ہمارے سامنے ہوا، اگر پیٹھ کے بل لٹاتے تو چہرہ سامنے ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کی محبت کے مارے چھری نہ چل پاتی، تو اس کو منہ کے بل ایگریمنٹ سے، آپسی رضامندی سے ان کو منہ کے بل لٹا دیا اور چھری تیز کی اور اس کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، کیا ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، جیسے جیسے آپ نے خواب دیکھا تھا ویسے ہی آپ نے کر دیا۔ آپ نے یہی تو دیکھا تھا کہ ہمیں بیٹا کو ذبح کرنا ہے، ہم ذبح کر رہے ہیں، یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ بیٹا ذبح ہو گیا۔ غرض آپ نے اتنا کر دیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جنت سے میڑا لایا گیا اور یہ علامت تھی کہ بیٹے کو اٹھاؤ اور اس کے بدلے اس میڑے کو ذبح کرو، تو اس میڑے کو ذبح کیا گیا۔ تو یہ آزمائش تھی زبردست، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی محبوب ہوئی کہ یہ حاجیوں کے لیے یہ شعار بنا دیا، جس کا کرنا ہر حاجی کے لیے واجب ہے۔ چھوڑ دیں گے تو پھر دم لازم آئے گا، پھر ہمیں قربانی مزید کرنی پڑے گی۔ تو 10 تاریخ کو ہمیں ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ اس پوری یاد کو، پورے واقعے کو سامنے رکھ کر کے اور اپنے اندر بھی کچھ عہد کر کے کہ آئندہ ہم بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے، اللہ ہی کی چلے گی، اللہ ہی والے بنیں گے۔ تو اب اس نیت سے اب ہم پہلا شیطان کو چھوڑ دیں گے، دوسرے شیطان کو چھوڑ دیں گے اور تیسرے شیطان کے پاس جائیں گے۔ شیطان میں بول رہا ہوں، حالانکہ وہ جمرات ہیں، اس کو بولتے ہیں شیطان کی علامت ہے۔ یہاں پر نمودار ہوا تھا، ظاہر ہوا تھا، وہاں پر وہ پہلے پیلر کی شکل دی تھی، بنائی گئی تھی، لیکن اب دیوار بنا دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آسانی کے ساتھ وہاں پر پہنچ سکیں اور رمی کر سکیں۔ غرض آخری شیطان پر آپ پہنچیں گے، سب وہیں پر پہنچیں گے، کوئی بیچ میں کنکری مار ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ پہلے راستہ دیکھ کر کے آئے ہیں، اس لیے آپ کو کوئی دقت بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ شیطان کو کنکری مارنی ہے اسی طریقے سے کہ آپ کنکری اٹھائیں گے، جو آپ کے پاس ہے کنکری، تو انگوٹھے سے اور شہادت والی انگلی سے آپ کنکری کو پکڑیں گے اور اس طریقے سے کہ ہاتھ اونچا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، اگر اتنے ہی یاد ہے تو اتنے ہی کر کے آپ اس کو ماریں گے، اور اگر یاد زیادہ ہے رغم الشیطان و رضا الرحمن تو پورا پڑھ کر کے ہمیں کنکری مارنی ہے اس طریقے سے کہ وہ دیوار جو شیطان کے نام کی بنی ہوئی ہے، وہ اس کے دیوار ایک تو بنی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد ایک تھالا سا بنا ہے اس کے جو گھیرے ہوئے ہے، تو ہماری کنکری اس تھالے میں گر جانی چاہیے، دیوار میں لگنا ضروری نہیں ہے۔ اور دیوار میں بسا اوقات لوگ بہت زور زور سے مار دیتے ہیں تو دیوار سے لگ کر کے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کنکری اس تھالے میں چلی جانی چاہیے، اگر تھالے میں چلی جائے گی تو انشاءاللہ وہ قبول ہے، وہ وہیں جائے گی، تھالے میں جائے گی تو وہ نیچے جا کر کے تھالے میں، دیکھ تھالا بنا ہے ایسے ہی کہ وہاں رکتی نہیں ہے۔ بہرحال ضروری یہ ہے کہ وہ شیطان کی جو دیوار بنی ہوئی ہے نا اس کے جڑ کے اندر جانی چاہیے، وہ نیچے اتر جاتی ہے، تو اس کا خیال رہے کہ رکنا بھی نہیں چاہیے، کنکری ہماری نیچے پہنچ جانی چاہیے، وہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ بسا اوقات آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسی نامناسب حرکت کرتے ہیں، یا الامان والحفیظ، بعض لوگ مارے غصے کے، کوئی چپل مار رہا ہے، کوئی جوتا کھینچ کے مار رہا ہے، کوئی بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں، وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہی شیطان ہے، آج تو اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، کوئی دیکھی دیکھا کوئی کام نہیں کرے گا۔ تو 7 مرتبہ آپ نے شیطان کو، آپ کو کنکری مارنی ہے، 7 مرتبہ شیطان کو کنکری مارنے کے بعد پھر آپ کو اپنے خیمے میں آ جانا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان کو کنکری مارتے وقت ہماری حیت کیسی ہو، ہم کس طریقے سے کھڑے ہو کر کے ماریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب کنکری مار رہے ہوں تو مکۃ المکرمہ
آپ کے بائیں طرف ہو اور مینا کے میدان جو ہے آپ کے دائیں طرف ہو. تو جو یہ پیلر بنا ہوا ہے تو پیلر کے لمبائی کے کی طرف آپ ماریں گے. جب کھڑے ہوں گے اور جیسے پیلر ایسے ہے تو آپ ادھر کھڑے ہوں گے تو مینا ادھر ہوگا, مکہ ادھر ہوگا. باقی ایک دم ضروری نہیں ہے, لیکن کوشش کرے گا ایسا ہو, ورنہ تو وہ جو اس کے چاروں طرف گول دائرے میں ہے کہیں سے ماریں گے ہو جائے گا, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ مار لیں. یہاں پر آخری شیطان کو اور جمرہ عقبہ جس کو کہتے ہیں, اس کو کنکری مارنے کے بعد ہمیں دعائیں نہیں کرنی ہیں. شیطان کو کنکری مارنے کے بعد فوراً ہمیں اپنے خیمے میں آ جانا ہے. اگر اچھا یہ پہلے سے پلاننگ کر لی جاتی ہے کہ ہمیں کنکری مارنے کے بعد کیا کرنا ہے. ایک بات بتا دوں کہ حنفیہ کے نزدیک 3 چیزوں کے اندر ترتیب واجب ہے. 3 چیزوں میں ترتیب واجب ہے. ایک تو پہلے تو ہے رمی, یہی کنکری مارنا, اس کے بعد قربانی, اس کے بعد حلق کرانا. حلق کرانا مطلب بال کو منڈانا ہے. یہ 3 عمل کے اندر ترتیب واجب ہے. قصدن کوئی چھوڑ دے گا, اس ترتیب کو پورا نہیں کرے گا تو دم لازم آئے گا, اور اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی, کسی مجبوری کی وجہ سے, تو پھر انشاءاللہ دم نہیں دینا پڑے گا. لیکن ترتیب کا التزام ہونا چاہیے, قصدن چھوڑنا نہیں ہے ورنہ دم دینا پڑے گا. تو آپ نے رمی کر لی, اگر پہلے سے پلاننگ کر رکھی ہے کہ ہم جب رمی کر چکے ہیں تو طواف زیارت کوئی کرنے کی پلاننگ کر لیتا ہے کہ ہم آدھا راستہ تقریباً طے کر چکے ہیں, آدھا راستہ اور چلیں گے تو مکہ پہنچ جائیں گے, طواف زیارت کر لیں گے. یہ پہلے سے جو پری پلان ہوگا اس اعتبار سے کرنا ہے. اسی طریقے سے جب ہم مینا کے اندر پہنچے ہیں یا ہم مکہ کے اندر ہی رہ رہے ہوتے ہیں تو قربانی کے لیے ہم پہلے سے پلاننگ کر لیتے ہیں کہ قربانی ہمیں خود سے کرنی ہے یا قربانی کسی اور کو دینی ہے, یا ہمیں قربانی وہیں جو وزارت حج ہے وہاں پر جو حج کراتے ہیں وہ بھی قربانی کا انتظام کرتے ہیں تو ہمیں وہاں دینی ہے. یہ پلاننگ پہلے سے لوگ کر لیتے ہیں. تو ہمیں قربانی یا تو اپنے ہاتھ سے کرنی ہے یا ہمارے جاننے پہچاننے والے یا جس کے بارے میں آپ کو رائے دی جائے تو ان سے آپ قربانی کروائیں. تو غرض جب آپ 3 چیز آپ ذہن میں رکھیں گے کہ ہم رمی کر چکے ہیں تو اب ہمارا دوسرا کام جو ترتیب والا ہے وہ قربانی ہے, اور تیسرا کام حلق کرانا ہے. اس لیے جب قربانی کی ہم یہاں سیٹنگ مکہ میں رہتے ہوئے کر لیں گے, مکہ میں رہتے ہوئے ہی کرنی پڑتی ہے کہ لوگ کر لیتے ہیں, تو اب جس کو ہم قربانی دے رہے ہیں مثال کے طور اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں تو سب سے اچھا ہے. اپنے ہاتھ سے ہم قربان گاہ جائیں, وہاں جا کر کے اپنے ہاتھ سے کریں تو یہ تو بہت اچھا ہے. بعض لوگ کی ہمت نہیں ہوتی ہے تو وہ قربانی کسی دوسرے سے کرا لیتے ہیں, جس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہم جس سے قربانی کرا رہے ہوں تو ان سے یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی ہماری, وہ خود بتائیں گے یا آپ پوچھ لیں گے ان سے کہ بھائی یہ میری قربانی ہے کس وقت ہوگی, وہ آپ کو ٹائم بتائیں گے, اور پھر آپ ان کا فون نمبر لے لیں اور وہ آپ کا فون نمبر لے لیں. بلکہ آپ کا لینا تو ضروری ہے ہی جس کو قربانی آپ دے رہے ہیں. انہوں نے مثال کے طور پر کہا کہ آپ کی قربانی 11 بجے ہوگی, ٹھیک ہے, تو آپ 11:15 بجے ان کو فون کریں کہ بھائی میری قربانی فلاں نمبر کی جو آپ نے کہی تھی وہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. اگر ہو گئی ہوگی تو کہیں کہ ہاں بھائی آپ کی قربانی ہو گئی ہے, بس آپ فوراً حلق کرا لیں. تو آپ حلق کرا لینے کی صورت میں 11 بجے رمی سے فارغ ہو جائیں گے. نہیں, ایک مثال کے طور پر میں نے کہا, سمجھے, وہ آپ کو زور بات کی عموماً دیں گے کہ آپ وہ ان سے پوچھ لیجئے گا کس وقت ہماری قربانی ہوگی, تو اس سے پہلے ہمیں رمی بھی کرنا ہے, یہ سمجھ لیجئے گا. اس لیے عموماً ظہر بعد ہی کا آپ وقت لیجئے گا کہ ظہر بعد ہی آپ کی قربانی ہو تو یہ بہتر ہوگی. ورنہ یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں پہلے رمی کرنی ہے اس کے بعد ہی ہماری قربانی ہونی چاہیے. اگر آپ نے پہلے کا بہت وقت لے لیا ہوگا اور رمی پہلے ہو گئی تو پھر تو نقصان ہو جائے گا, پھر آپ کو دم دینا پڑے گا. سمجھ گئے؟ تو آپ کو جو وقت مل جائے تو اس کے 15 منٹ بعد آپ فون کر کے کنفرم کر لیں کہ میری قربانی اس نام کی اس نمبر کی ہو گئی. وہ کہیں گے کہ ہو گئی تو آپ حلق کرا لیجئے. اور اگر کہیں کہ نہیں ابھی تھوڑا وقت ہے, ابھی آدھا گھنٹہ لگے گا, 1 گھنٹہ لگے گا, لگ سکتا ہے, تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, تو جب تک کنفرم نہ کر لیں آپ حلق نہیں کرائیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویسا اوقات گروپ میں لوگ بہت ہوتے ہیں, 10 15 20 آدمی ہوتے ہیں گروپ میں, اور سب کو وقت دے دیتے ہیں ایک.
اور ایسا ہوتا ہے کہ سب کی قربانی ایک ساتھ نہیں ہو پاتی ہے، نمبر دیتے ہیں کہ فلاں نمبر فلاں نمبر فلاں نمبر، ہر ایک کا نمبر ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گروپ والے سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا کنفرم ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا ہو گیا، تو سب اپنا حلق کرانے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک آدمی اپنے بارے میں کنفرم کرنے کے بعد ہی حلق کرائے گا، بال منڈوائے گا۔ تو یہ کام آپ کو پہلے دن کر لینا ہے۔ قربانی اگر پہلے دن کی مل جاتی ہے کہ ہاں آپ کی پہلے دن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حلق کرائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دن موقع نہیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے دن نہیں ہو پائے گی، بہت قربانی ہو چکی ہے، آپ کی میں دوسرے دن کروں گا، آپ کی قربانی نمبر یہ ہے اور فلاں وقت میں ہوگی، تو آپ اس وقت کنفرم کرنے کے بعد کر لیں گے، یا تیسرے دن کریں گے، 3 دن موقع ہوتا ہے۔ آپ کہنا یہ ہے کہ اس میں ترتیب چلے گی، رمی، قربانی اور حلق، اس کے اندر ترتیب ہوگی۔ اور اس کے بیچ میں یعنی کہ ہمیں تو قربانی تو طواف زیارت بھی کرنی ہے، طواف زیارت میں ترتیب نہیں ہے، آپ رمی کرنے کے بعد بھی جا کر کے طواف زیارت کر سکتے ہیں، آپ قربانی کرنے کے بعد حلق کرانے کے بعد بھی طواف زیارت جا کر کے کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کرنے کا وقت 13 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک، 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، سمجھ گئے؟ تو اس میں ترتیب نہیں ہے۔ رمی کرنے کے بعد بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رمی کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آدھا راستہ تقریباً طے ہے، اب آدھا راستہ اور چلیں گے، 3 کلومیٹر تقریباً اور چلنا ہوگا، ہم مکہ پہنچ جائیں گے، وہاں پہ طواف زیارت کر لیں گے، یہ آسان ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ابھی بعد ہی میں کریں گے، اور ان کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، رمی کرنے کے بعد اپنے خیمے کے اندر آ جاتے ہیں، پھر اس کے اندر کھانا پینا جو کچھ بھی کرنا ہے، ٹائم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ اب آپ کو انتظار کرنا ہوگا قربانی کا اور حلق کا، اور اس کے علاوہ آج کے دن اور کوئی کام نہیں ہوگا، بس کام ایک بڑا کام تھا، طواف زیارت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے لیے وقت آپ کے پاس ہے۔ باقی یہاں پر رہ کر کے نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، یہ سب آپ کا چلتا رہے گا، اور ہر نماز اب اس کے وقت کے اندر ادا کی جائے گی۔ اور اب یہ میں بتا دوں، ایک بات اور چھوٹ گئی تھی کہ جو آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، یہ تلبیہ آپ کا جب رمی کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، رمی کرنے سے پہلے یہ آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کو تلبیہ نہیں پڑھنا ہے۔ لبیک یہ آپ کو شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو نہیں پڑھنا ہے، یہ بات ہو گئی۔ 10 تاریخ کو آپ طواف زیارت کرنا چاہیں کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو مینا کے اندر آ کر کے آپ دوسرے اعمال کے اندر لگے رہیں، وقت ضائع نہ کریں، بہت قیمتی وقت ہے۔ اور پھر دوسرے دن یعنی 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو آپ کو تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں کہ ہم پہلے آخری ماریں گے، پھر بیچ میں، پھر پہلے، نہیں، یہاں پر ترتیب وار چلے گی کہ آپ پہلے 7 کنکری چھوٹے شیطان، جو پہلا شیطان ہے اس کو ماریں گے، پھر 7 کنکری مارنے کے بعد اس میں تو وہ ترتیب وہی ہوگی، بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورد للرحمن کہہ کے کنکری ماریں گے۔ اب یہاں پر ایک عمل یہ کرنا ہے کہ پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ تھوڑا بائیں طرف ہو جائیں، تھوڑا آگے بڑھ جائیں، جگہ بہت ہے، موقع مل جاتا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ دعائیں کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہے، اور تمام اولیاء اللہ نے دعا مانگی ہے، اور آج بھی حجاج مانگ رہے ہیں، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہاں پر کھڑے ہو کر کے پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعائیں کریں گے، بائیں طرف پیچھے کھسک کر کے، جتنا پیچھے ہو جائیں گے اتنا سکون ہوگا، ورنہ اگر قریب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، ریلا آئے گا آپ کو نکال دے گا۔ ویسے پولیس وغیرہ بھی ہوتی ہے، وہاں پہ کھڑے نہیں ہو دیتی، کنارے کھڑے ہونے دیتی ہے۔ پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا کی، پھر دوسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اسی طریقے سے پھر پیچھے ہٹ جائیں گے بائیں طرف، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر کے دعائیں کریں گے۔ پھر تیسرے شیطان کو کنکری ماریں گے 7 مرتبہ، اور وہاں پر آخری شیطان کو کنکری مارنے کے بعد رکنا نہیں ہے، پھر ہمیں واپس آ جانا ہے۔ یہ 11 تاریخ کو ہوگا۔ پھر آپ کو اچھا یہ کنکری مارنے کا وقت دوسرے دن 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو یہ ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے، یہ زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کا وقت بھی جو مسنون وقت ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، ورنہ مکروہ وقت جو ہے وہ تو صبح صادق تک ہے، رات تک ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ مسنون وقت کے اندر ہم مار لیں۔ اس کے اندر یہ خیال رہے، ایک چیز یہ بہت بڑی گڑبڑی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیں گے
کہ لوگ جیسے پہلے دن صبح صبح کنکری ماری تھی تو دوسرے دن اور تیسرے دن بھی جا کر کے کنکری مار دیتے ہیں صبح. یہ کنکری آپ ماریں گے تو یہ کنکری ادا نہیں ہوگی. یہ کنکری اگر آپ نے ظہر سے پہلے مار دی ہے زوال آفتاب سے پہلے تو یہ کنکری ادا نہیں ہوگی. اور اگر آپ اس کے بعد کنکری دوبارہ نہیں مارتے ہیں تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا. اس لیے اس کا خیال رہے کہ ہمیں دوسرے اور تیسرے دن کنکری جو مارنی ہے وہ ہمیں زوال آفتاب سے یہ سمجھ لو کہ ظہر کے وقت جب ہو جاتا ہے ہمیں اس کے بعد ہمیں مارنی ہے. یہ بالکل یاد رہے. 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو اسی طریقے سے سیم عمل ہوگا. اب ایک عمل جو آپ کے لیے جو ہے طواف زیارت جو کہ حج کا رکن ہے، تو یہ طواف زیارت اس کا وقت بتا دیا گیا کہ آپ 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے آپ کبھی بھی جا کر کے آپ اس عمل کو کر لیں. ایسا نہ ہو کہ یہ طواف زیارت جو حج کا رکن ہے، فرض ہے، یہ اس کے اندر غفلت ہو جائے کہ چلو بعد میں چلتے ہیں، ابھی چلتے ہیں، کل چلتے ہیں، کسی کی رعایت وعایت کرتے ہوئے یہ ہمارا وقت گزر جائے، پھر تو بہت برا حال ہو جائے گا، بہت گڑبڑ ہو جائے گی. تو ہمیں ہر حال میں طواف زیارت کو چاہے پہلے دن، چاہے دوسرے دن، چاہے تیسرے دن، ہمیں اس کو وقت کے اندر کر لینا ہے. طواف زیارت جیسے عام طواف ہوتا ہے وہی طواف ہے، اس کا طریقہ وہی ہے. بس یہ ہوگا کہ جو آدمی قربانی اور حلق سے فارغ ہو چکا ہوگا تو وہ پھر عام لباس کے اندر اپنے سول ڈریس میں ہو جاوے گا، کرتا پیجامہ جو بھی لباس اس کا ہوگا اس لباس کے اندر ہو جاوے گا. حلق کرانے کے بعد تو اپنا احرام کھل جائے گا، تو پھر احرام پہننے کی ضرورت نہیں. ہاں جو آدمی احرام کھولنے سے پہلے اگر طواف زیارت کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے تو احرام کا کپڑا اس کے اوپر ہوگا ہی. تو یہ بات مسئلہ واضح ہو گیا کہ جو لوگ قربانی سے پہلے طواف زیارت کریں گے تو وہ احرام کے کپڑے کے ساتھ کریں گے، اور جو آدمی قربانی اور حلق کے بعد کریں گے تو اس کے بعد ہے کہ اپنے کپڑے کے اندر وہ طواف زیارت کے لیے جائیں گے. طواف زیارت میں طواف ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم طواف کرتے ہوئے آئے ہیں، بس ایک نیت ہوگی کہ ہم طواف زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور طواف زیارت کی نیت سے طواف کر رہے ہیں. اس طواف کے ساتھ ہمیں سعی بھی کرنی ہے. طواف کے بعد ہمیں سعی بھی کرنی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر ہمیں ازدحام کا اور بھیڑ بھاڑ کا اندیشہ ہے کہ بہت بھیڑ ہو جائے گی، اس لیے ہم طواف زیارت کی سعی پہلے ہی کر کے جائیں. مینا کے اندر جب 8 تاریخ کو ہم جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی ہم طواف زیارت کی سعی کر لیں. اس کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم ترتیب سے کام کریں. اور بھیڑ کے اندر بالکل کمی ومی نہیں ہوتی ہے. کوئی پہلے کرتا ہے تو بھی ویسے ہی بھیڑ ملتی ہے، بعد میں کرتا ہے تو بھی ویسے ہی بھیڑ ملتی ہے. اس لیے لوگ گنجائش کے بعد ضرور ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ طواف زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں تو طواف زیارت کرنے کے بعد آپ سعی کریں. اس کے بعد تو طواف زیارت کے اندر آپ احرام کی چادر پہنے ہوئے نہیں ہیں اگر، تو پھر استباح کی کوئی بات نہیں ہے کہ چادر ہمیں اوڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں طواف زیارت کے بعد اگر سعی کرنی ہے تو ہم اپنے ہی لباس کے اندر جو پہنے ہوئے ہیں اس لباس کے اندر جب طواف کر رہے ہوں گے تو اس میں بھی شروع کے 3 چکر کے اندر ہمیں رمل کرنا ہے. پہلوانوں کی طرح اکڑ کر کے جو چلنا ہوتا ہے یہ ہمیں شروع کے 3 چکر کے اندر ہی کرنا ہے اور آخر کے 4 چکر میں نہیں کرنا ہے. اور خدا نخواستہ کوئی بھول جائے 1 چکر کے اندر 2 چکر کے اندر تو ایسا نہیں کہ اس کو ہم آگے ایڈ کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. بس 3 چکر کے اندر ہی کرنا ہے. اور اس بات کا خیال بھی رہے کہ ہمارے اکڑ کر چلنے سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے کہ ہمارے کسی کو فیٹ لگ جا رہا ہے، کسی کو ہمارا کندھے سے کسی کو چوٹ لگ جا رہی ہے، ہاتھ سے چوٹ لگ جا رہی ہے. اس کا نہیں، ہمیں خالی جگہ ملے ہم رمل کر لیں، اور اگر خالی جگہ نہیں مل رہی ہے تو بس ہم ویسے ہی چلیں گے. تو اس کی کوشش کرنا ہے. یہ رمل ہمیں کرنا ہے، یہ مسنون عمل ہے، بڑا پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کا حکم دیا تھا. واقعہ یہ تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے تو وہاں پر جانے کے بعد وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، ان کو سوٹ نہیں کی، اور وہاں پر بخار کے اندر مبتلا ہو گئے اور بخار کی وجہ سے یہ کمزور ہو گئے. اور ان کی یعنی صحابہ کرام کی کمزوری اور ان کی بیماری کی خبر مکہ والوں تک پہنچ گئی تھی کہ یہ لوگ وہاں جانے کے بعد بیمار ہو گئے ہیں، بڑے کمزور ہو گئے ہیں. اب یہ لوگ مکہ آئے ہیں طواف کرنے کے لیے تو دیکھا جائے کہ ان کی کیا حالت ہے. ان کی کمزوری پر ہنسیں گے، ٹھٹھا کریں گے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ آئے ہیں، دور سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے سب کو حکم دیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں دشمن، آپ اکڑ کر پہلوانوں کی طرح چلو کہ ہاں ابھی ہمیں دم کھم تم سے مقابلہ کرنے کی ہے۔ تو اس کو ہم مسنون سمجھ کر کے ہم اس کو کریں گے۔ شروع کے 3 چکر کے اندر اگر چادر پہن کے کر رہے ہیں تو بھی ہمیں کرنا ہے، اور اپنے لباس کے اندر ہے، کرتے پائجامے کے اندر ہے تو بھی ہمیں کرنا ہے۔ آخر کے 4 چکر کے اندر نہیں کرنی ہے۔ جب طواف زیارت آپ کر چکے، 7 چکر طواف لگا چکے، تو آپ کو پھر معلوم ہے کہ آپ کو واجب الطواف 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، وہ بھی آپ پڑھ لیں گے۔ کوشش کریں گے کہ ہم مقام ابراہیم کے پیچھے پیچھے ہم پڑھ لیں، بہت دور تک ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے اس کے اندر، کیا کہا جائے، بالکل اس کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ لوگ نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، نمازی کے اوپر سے چڑھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم سے یہ عمل صادر نہ ہو جائے، اگر بالفرض والمحال ہو بھی گیا تو استغفار کے ذریعے سے اس کی تلافی کر لی جائے گی۔ تو 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کیے، اب اس میں دعائیں مانگیں گے، دعائیں کریں گے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ویسے ہی مطاف پوری دعا کی قبولیت کا وقت ہے، واجب الطواف ادا کرنے کے بعد جو دعائیں کریں گے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے اندر دعائیں مانگی گئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، تو ہمیں دعا مانگنی ہے۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی، یہ بھی دعا ہے۔ اس کے بعد دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا بما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ دعا کتاب کی جو دعا کی کتاب ہے اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اس کے معنی ترجمہ کو بھی ذہن نشین کر لیں، اور مانگنے کے انداز میں یا تو اس کو پڑھیں۔ واجب طواف ادا کرنے کے بعد آپ زمزم پیجیے۔ زمزم کے لیے آپ کو اسی سمت میں یا اور بھی دوسرے سمت کے اندر آپ کو بہت اندر جانا پڑے گا، یہ دھیرے دھیرے یہ اور اندر تک لے کر جا رہے ہیں، تو آپ جا کر کے بہر کیف زمزم پئیں گے، معلوم ہو ہی جائے گا۔ وہاں پر زمزم خوب جم کر کے پیجیے، پیٹ بھر کر کے پیجیے، بسم اللہ پڑھ کر کے پیجیے، اور بالکل اس کا اندیشہ نہ کریں کہ ہم زمزم پی لیں گے تو ہمیں بہت جلدی پیشاب لگنے لگے گی یا ہمیں حاجت کسی طرح کی پڑ جائے گی۔ زمزم کے بارے میں ہے کہ پیٹ بھر کر کے پینا ہے، اور مومن زمزم کو پیٹ بھر کر پیتا ہے اور منافق تھوڑا پیتا ہے۔ تو اگر ہم مومن ہیں تو ہم پیٹ بھر کر کے پئیں گے، اور جس نیت سے پئیں گے اس نیت کا اس کے اندر انشاءاللہ ہم فائدہ محسوس کریں گے۔ کسی بیماری کی وجہ سے اللہ میں زمزم پی رہا ہوں، اس کے ذریعے سے ہماری صحت ہو جائے، فلاں بیماری ہماری دور ہو جائے، یا فلاں کام ہمارا بن جائے، ہماری روحانی بیماری ہے، ہماری اخلاقی بیماری ہے، آپ کسی بھی نیت سے آپ اس کو پئیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر شفا پائیں گے۔ اور جب آپ نے زمزم پی لیا، اس کے بعد زمزم پینے کے بعد کی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اللہ ہم علم نافع کا سوال کرتے ہیں، ہمیں علم نافع عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، اور وسعت والی روزی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں وسعت والی روزی عطا فرما، اور ہر بیماری سے شفا چاہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ تو ہم اس نیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ ہم زمزم کو پئیں گے، اور خوب پیجیے، اور اگر موقع ہو تو تھوڑا موڑا پانی لے کر کے آپ سر پر ڈال لیں، اس لیے کہ بہت اس کا رواج ہو گیا ہے، پانی لوگ گلاس گلاس بھر کر کے ڈال لیتے ہیں اپنے اوپر، اپنے سینے کے اوپر، جس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ کچکلا ہو جاتا ہے اور لوگوں کے نقصان پہنچنے کا، گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہت سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے، تو آپ ایسا نہ کریں، بس تھوڑا موڑا آپ پانی لے کر سر پر آپ ڈال لیں، سینے میں ڈال لیں، بس تر ہاتھ ایسا سمجھیے، دوسروں کو ایذا پہنچانے سے بھی تو بچنا ہے۔ یہ کام آپ نے کر لیا، پانی پی لیا، اب آپ آئیے ملتزم کے سامنے، آپ ملتزم کے سامنے آئے۔ ملتزم میں اگر آپ پہنچنا چاہیں گے، اگر آپ کا اپنا لباس کے اندر ہیں تو پہنچنا چاہے پہنچ جائیں، لیکن بہت مشکل کام ہے اور بہت تکلیف دہ کام ہے، ہر وقت وہ بھرا رہتا ہے۔ آپ
سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر کے ساری دعائیں کیجئے، تفصیل کے ساتھ دعائیں کیجئے کہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، ہمارے نبی نے دعائیں کی ہے، اور تمام صحابہ کرام نے اور تمام اکابرین نے یہاں پر کھڑے ہو کر کے دعائیں کی ہیں، اور ہر ایک نے اپنا تجربہ یہ بتایا کہ ہم نے یہاں پر جو دعائیں کی ہے اس کو ہم نے ویسے ہی اپنی زندگی میں پایا ہے۔ جب ایسی متبرک جگہ ہے تو ہمیں ویسے ہی اہتمام کے ساتھ ہمیں وہاں پر دعائیں کرنی ہے۔ وہ دعا کی جگہ ہے، اور دعا ہی کرنے کے لیے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہم گئے ہوئے ہیں، تو مانگیے نا، خوب مانگیے، مانگنے سے مت اکتائیے۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے کہ اور مانگو اور مانگو۔ ساری دنیا کی ساری مخلوق، تمام انسان اور جنات مل کر کے بھی اللہ سے اپنی تمام حاجتیں مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ تمام حاجتوں کو پوری بھی کر دے، ان کی دعاؤں کو سن بھی لے اور دے بھی دے، تو بھی اللہ کے خزانے میں رتی برابر کمی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ ہے، اس کا خزانہ کو کیا کہا جائے۔ تو ہم ایسے خزانے والے سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں مانگنا چاہیے۔ اب یہ طواف آپ کا پورا ہو گیا، طواف زیارت بھی آپ نے کر لیا، زمزم بھی پی لیا، اور ملتزم کے اوپر بھی کھڑے ہو کر کے آپ نے گویا کہ ملتزم سے چمٹ کر کے آپ نے دعائیں مانگ لی، سمجھ گئے۔ اب اتنا کرنے کے بعد اگر آپ نے سعی نہیں کی ہے تو اب آپ سعی کے لیے نکلیں گے۔ وہ آپ کو معلوم ہے طریقہ وہی ہے کہ استلام کر کے، سعی کا استلام کر کے، جیسے آپ نے استلام اس کا کرتے تھے طواف کے لیے، اس طریقے سے مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، یا بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، اس کو کہہ کر کے آپ ایک مرتبہ چوم لیں گے بغیر آواز کے، اور پھر ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ پڑھتے ہوئے آپ نکلیں گے حجر اسود سے۔ حجر اسود ہی پر استلام کرنا ہے، تو حجر اسود مان لیجئے اس کونے پر ہے، پھر آپ ادھر سے ادھر آئیں گے، پھر آپ کو اندر لے کے جایا جائے گا کہ الی المسعی لکھا ہوگا کہ سعی کے لیے ادھر راستے سے جانا ہے، تو بڑا ذرا مڑ کے گھوم گھام کے جانا ہوتا ہے، بہرحال یہ کرنا ہے۔ پھر آپ جب جائیں گے تو آپ صفا پہاڑی کے اوپر جائیں گے، وہ بھی کئی منزلہ ہے صحیح کرنے کے لیے، انڈر گراؤنڈ میں بھی ہے، گراؤنڈ فلور بھی ہے، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور، یہ آپ کو ملیں گی، آپ جہاں سے بھی چاہیں کر لیں۔ عموماً لوگ گراؤنڈ فلور کو اختیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ انڈر گراؤنڈ میں بھی لوگ رہتے ہیں، ہر فلور میں لوگ رہتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ بہت بھیڑ ہوتی ہے، سب سہولت سے ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہر کام کرنے سے پہلے ہم نیت میں اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے ہر کام کو آسان فرما دے اور قبول فرما دے، تو آپ کی یہ دعا اتنی یقین کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ چیز آپ پا لیں، تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ کا ہر عمل بہت آسان ہوگا، سکون سے ہوگا۔ تو پھر صفا مروہ کی صحیح کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے، وہ صحیح ویسے ہی کی جائے گی کہ آپ صفا پہاڑی پر پہنچیں گے، پھر آپ بیت اللہ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، نظر آئے گا، جب بیت اللہ سامنے ہو تو آپ دعائیں کریں گے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آپ نیت کریں گے صحیح کی کہ یا اللہ میں 7 چکر صحیح کی نیت کرتا ہوں صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی، تو اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ اس طریقے سے آپ کریں گے صحیح، صفا سے جائیں گے مروہ تک، مروہ سے پھر صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، صفا، پھر آخر میں مروہ میں آپ پہنچیں گے۔ بیچ میں میلین اخضرین ہے، میلین اخضرین بتایا گیا کہ یہ ہرے کلر کی ٹیوب لائٹ علامتی طور پر چھت پر لگا دی گئی ہے، جانے والے کے لیے بھی واپس آنے والے کے لیے بھی راستہ دونوں کا الگ ہے، دائیں طرف سے وہاں جایا جاتا ہے۔ تو یہ جو میلین اخضرین ہے، میلین اخضرین جہاں پر ہم مردوں کو وہاں پر تھوڑا رفتار سے چلنا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی ہی رفتار سے چلیں گی۔ واقعہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ یہ دوڑنا کیوں ہو رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل اس وقت دوڑ کر کیا جائے، اللہ کو یہ عمل محبوب ہے، اور وہاں پر ایک خاص دعا ہے جس کو اس راستے کے اندر ہمیں پڑھنا ہے ویسے ہی، رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لم نعلم انک انت الاعز الاکرم، کم و بیش الفاظ کے ساتھ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جو بھی ہے کتاب کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس دعا کو میلین اخضرین کے درمیان دوڑتے ہوئے پڑھنا ہے، صرف یہی پڑھنا ہے۔ لیکن پس منظر اگر آپ کو یاد رہے گا تو پھر دوڑنے میں مزہ آئے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ دوڑنا دراصل حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاطر دوڑی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو بے آب و گیا وادی کے اندر آپ کو جانا ہے. آپ کی رہبری کر رہے تھے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. بس یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جانا ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آپ کو فلاں جگہ جانا ہے. کہاں جانا ہے یہ معلوم نہیں تھا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رہنمائی کر رہے ہیں، راستے میں رکتے رکتے آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں کہاں تک جانا ہے. بس کہ آگے چلو آگے چلو آگے چلو. جب یہ جگہ آ گئی جہاں پر بیت اللہ ہے، بیت اللہ جہاں پر ہے اور جہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے، سمجھیے وہاں پر پہنچے ہیں کہ وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے. اور وہاں پر بیوی حاجرہ کو حضرت اسماعیل جو شیرخوار بچے تھے، ابھی دودھ پیتے بچے تھے، چلنا پھرنا بولنا چالنا نہیں جانتے تھے، آزمائش یہ ہوئی کہ اپنی بیوی بچے کو یہیں چھوڑ کر واپس ہو لو. یہ سوچ سکتے ہیں کہ بڑھاپے میں بچہ دیا گیا اور پھر یہ آزمائش ہے کہ اب ان کو اپنے پاس بھی نہ رکھو، اس پیارے بچے کو، محبوب بچے کو اپنے یہیں پر چھوڑ کر کے اپنے وطن واپس ہو جاؤ. کتنی درد بھری اور دکھ بھری بات ہوگی. غرض اللہ کا حکم تھا، ماننا تھا. یہاں پر بیوی پوچھ بھی رہی ہے کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. ایک مرتبہ، دو مرتبہ پوچھ رہے ہیں، پھر تیسری مرتبہ میں خود انہوں نے کہا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہ کیا یہی اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا کہ ہاں، سر ہلایا کہ یہی اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہو لیے اور حضرت حاجرہ اپنے بچے کو لے کر کے، جو آپ کے پاس توشہ تھا اس توشہ کے ذریعے سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی. تھوڑا پانی کھانا جو تھا کچھ دن تک چلا، ختم ہو گیا. اب ماں بھی پیاسی، بھوکی پیاسی ہے، بچہ اس سے زیادہ بھوکا پیاسا ہے. بچے کو تو گھڑی گھڑی بھوک پیاس لگتی ہے. اب یہاں پر اتنا کھانا نہیں ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلا سکے، یعنی دودھ بھی خشک ہو گیا، کھانا پینا نہیں ہے. تو اب کچھ کھانا پینا ملے کہ کچھ جسم کے اندر جان ہو، کچھ دودھ پیدا ہو. حضرت حاجرہ تاک رہی ہے ادھر ادھر کہ کوئی قافلہ وغیرہ جا رہا ہو تو اس سے کچھ مدد طلب کی جائے. قافلہ جا رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کا اس کے پاس سامان بھی ہوگا، اس کے پاس کچھ پینے کا بھی سامان ہوگا، اس سے مدد لی جا سکتی ہے. غرض قافلہ کے انتظار میں حضرت حاجرہ اپنے بچے کو وہیں پر لٹا گئی اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئی اور دیکھ رہی ہیں دور تک کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے یا کوئی پرندہ وغیرہ اڑتا ہوا نظر آ جائے. جس بات کی علامت ہوگی کہ یہاں پر پانی ہے، جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پرندہ اڑتے ہیں. تو اس انتظار میں، اس امید پر صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں اور وہاں چڑھی ہیں بچے کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں بچہ نظر سے اوجھل تو نہیں ہو رہا ہے. دیکھا صفا پہاڑی کی طرف سے کوئی قافلہ اور کوئی امید نظر نہیں آئی. پھر صفا پہاڑی سے اتری ہیں بچے کو دیکھتے دیکھتے کہ چلو اس پہاڑی پر مروہ کے اوپر چڑھتی ہیں. تو دیکھتے دیکھتے جا رہی ہیں، جہاں سے بچہ نظر سے اوجھل ہو رہا تھا جس جگہ سے، وہاں پر انہوں نے اس راستے کو دوڑ کر طے کیا ہے. تو جو راستہ حضرت حاجرہ نے دوڑ کر طے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان کی یہ عادت اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کا شعار بتا دیا اور حاجیوں کے حق میں ثواب کی چیز بنا دیا اور مسنون قرار دے دیا گیا. عورتوں کی طرف سے حضرت حاجرہ کی اس محنت کو قیامت تک آنے والے تمام عورتوں کی طرف سے کافی سمجھ لیا گیا کہ عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، لیکن مرد جب بھی حج کے لیے آئے گا اور صحیح کرے گا، حج عمرہ کے لیے آئے گا تو اس کو یہ حضرت حاجرہ والا عمل دہرانا پڑے گا. تو صفا سے پہنچے مروہ پر، مروہ سے صفا پر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اس طریقے سے مروہ پر آپ جائیں گے تو آپ کی سعی مکمل ہو جائے گی. اب تو برابر تنگ کیے جا رہے ہیں. پہلے کیا ہوا تھا کہ صفا پہاڑی اگرچہ انہوں نے ڈھانپ دیا تھا شیشے سے، اب اس کو اور آگے سے اس کو روک دیا ہے، لوگوں کو جانے نہیں دیتے اس کے پاس. اب مینا کے مروہ کی طرف جائیں گے تو پہلے تو لوگ اس جو اوبڑ خابڑ تھی اس کے اوپر پیر اور رکھ لیا کرتے تھے. اب بہت پہلے سے اس کو پیک کر دیا ہے کہ وہاں پر بھی نہیں، بس جو ڈھال آپ چلیں گے اس ڈھال تک آپ رہیں گے، بس تھوڑی سی جگہ آپ کو مسطح ملے گی تو وہاں پر آپ نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن دیکھ لیں گے کہ وہ صفا پہاڑی کی علامت ہے، یہاں پر مروہ پہاڑی کی علامت موجود ہے. تو جب آپ مروہ پر پہنچ گئے اور آپ کا چکر پورا ہو گیا تو اب یہاں پر آپ دعا کریں گے تفصیل کے ساتھ. اس سارے عمل کی قبولیت کے لیے آپ دعائیں کریں گے. مسئلہ پہلے یہ آ چکا ہے کہ طواف کے اندر وضو شرط ہے. وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر وضو کر کے آئیں گے.
جس چکر کے اندر ٹوٹا ہے اس چکر کو پھر سے شروع کریں گے۔ اور اس کے اندر صحیح کے اندر یہ وضو شرط نہیں ہے، لیکن وضو کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کا وضو ٹوٹ جائے تو ایک دم پریشان نہ ہو، عمل کو پورا کر لے۔ حتیٰ کہ اگر صحیح کے دوران کوئی عورت حائضہ ہو جائے، اس کا پیریڈ شروع ہو جائے، تو بھی اسی حالت میں وہ صحیح کو کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ مسجد سے باہر ہے۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ دعائیں کر کے پھر آپ گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ آپ پہلے حلق وغیرہ اگر کرا چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب حلق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ مینا میں مروہ پر جب صحیح ختم کر لیں تو آپ حرم کے اندر آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ مستحب ہے، لیکن آپ جا ہی نہیں سکتے، ریٹرن بیک ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کے لیے راستہ مینا کا دروازہ ہے اور اسی سے آپ باہر نکل جائیں گے، واپس نہیں آ سکتے، اس لیے اس کو تو سوچنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب نکلیں گے تو پہلے حلاقات جگہ جگہ تھے، اب ایسا بھی نہیں کہ بہت قریب قریب ہیں۔ ایک تو ہے آپ کو ملیں گے بڑے بڑے ہوٹل کے اندر ہی ملیں گے، صفوہ جو ٹاور ہے یا صفوہ کی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گے، اور بڑے بڑے ہوٹل کے اندر بھی ملیں گے۔ صفوہ کے اندر بہت ہے، ادھر سے جانے کے بعد بہت ہیں ملیں گے۔ تو یہ کام حلق کرانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، اگر ضرورت پڑے گی تو ایسے حلق کے لیے ہے، لیکن بہت جگہ جگہ آپ کو نہیں ملیں گے، راستے میں ملیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مینا کے بعد تھوڑی دور پر آگے پر چلنے کے بعد بہت سارے سیلون کی دکان ہوتی تھی، وہ ساری ختم ہے۔ تو یہ حاجی صاحب کا حج ہو گیا، اور اس طریقے سے حج کرنا ہے۔ یہ ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ طواف زیارت ہمیں بھی کرنی ہے، ہمارے ساتھ اگر ہماری اہلیہ ہیں، ہماری مائیں ہیں، جو بھی ہیں، سب کو طواف کرنے کا وقت وہی ہے 12 تاریخ کی عصر سے پہلے تک، لیکن عورتوں کے لیے گنجائش ہے کہ اگر ان ایام کے اندر ان ناپاکی کے ایام ان کے شروع ہو چکے ہیں تو وہ جب بھی پاک ہوں گی وہ اس وقت طواف زیارت کر لیں گی، ان کے اوپر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ ہاں، طواف زیارت کر کے ہی آئیں گی، حتیٰ کہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کی واپسی کا وقت شروع ہو جائے گا، تو آپ منت سماجت کر کے ایمبیسی میں جا کر کے آپ اپنے یعنی کہ اپنے شیڈیول کو آپ بدل لیں کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے ہیں، ایسے ایسے حالات آ گئے ہیں، تو وہ آپ کو بدل دیں گے، دوسرا ٹکٹ آپ کے بنا کر کے انتظام کر دیں گے، یا کوئی کے ایکسچینج کر لیں گے، جو بھی ہوگا۔ تو عورت کو بغیر طواف زیارت کیے ہوئے نہیں لانا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ بغیر طواف زیارت کیے ہوئے آ گیا، اس کی بیوی آ گئی، تو تا زندگی جب تک کہ تو دوبارہ جا کر کے طواف زیارت نہیں کر لیں گی، بیوی آپ کے اوپر حرام رہے گی۔ اس لیے اس کا التزام ہونا چاہیے، ضرور اہتمام ہونا چاہیے، یہ ایک مسئلہ۔ اور بھائی صاحب ختم؟ اچھا، طواف وداع بھی بتا دیں۔ حاجی صاحب آپ ہو گئے تو پھر وہ چیزیں ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس حج کے کرنے پر کیا ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہی ہیں اور اعمال کے ذریعے سے، یہاں پر حج کرنے کی وجہ سے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ ہیں اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ جو ہم گناہ کیے ہیں، چوری چماری جو بھی کیے ہوئے ہوں گے، تو یہ یہاں پر عمل کرنے سے وہ تو معاف ہوگا۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے تو ایسا نہیں کہ حق دبایا ہے تو وہ حق لوٹائیں گے، نہیں، حق تو لوٹانا ہی پڑے گا، لیکن ہماری حرکت کا گناہ معاف ہوگا۔ تو اس کا ہمیں خیال رہے۔ پھر جب اب ہو سکتا ہے آپ کے پاس چند دن اور رہ گئے ہوں تو آپ کو اس وقت کو وصول کرنا ہے کثرت سے، اس کے اندر طواف کرتے رہنا ہے، اور آپ کو گھر واپسی سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو طواف وداع کے نام سے، طواف وداع کی نیت سے طواف کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا طواف وداع اور گھر واپس آ گئے تو پھر دم لازم پڑے گا، دم دینا پڑے گا۔ اس لیے طواف وداع ہمیں کرنا ہے، وداعی طواف، رخصتی کا طواف، کہ ہم گھر جا رہے ہیں تو پھر ہم ایک مرتبہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے کہ اللہ میں جا رہا ہوں، ایک مرتبہ آپ کے حضور ہمیں چکر لگا کر کے ہمیں نکلنا ہے۔ محبت کی بات بھی ہے اور چاہیے بھی ایسا کریں۔ ایسا ہوتا ہے کہ حج کمیٹی والے کے ساتھ زیادہ ہو سکتا ہے ایسا کہ عزیزہ میں رہنا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو جلدی جاتے ہیں تو حج کے 2-3 دن کے بعد ہی ان کو واپسی ہو جاتی ہے، ایسا ہوگا۔ تو ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ طواف وداع کرنا ہے، طواف زیارت کر کے آپ 13، 14 تاریخ، 15، 16 تاریخ تک ہی آپ رہ رہے ہیں وہاں پر، تو اب
آپ کوشش کر کے آئیں، یہ اس میں آپ کی ہیلپ نہیں کی، اس وقت بس بھی بند ہو جاتی ہے تقریباً وہ بھیڑ کے زمانے میں، تو اب آپ اپنی سواری سے آئیں گے، اور اگر اس دوران اگر کوئی طواف وغیرہ کر لیا ہے اور آخر میں آنے کا موقع نہیں ملا، طواف وداع کے نام سے مستقل آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا طواف زیارت کے بعد کیا ہوا کوئی بھی طواف وہ طواف وداع کے قائم مقام مان لیا جائے گا، لیکن کوشش کریں کہ مستقل اس نیت سے آپ ایک طواف کر لیں، اور وہ طواف ہوگا طواف وداع، ظاہر سی بات ہے کہ رخصتی کا طواف ہے، تو وہاں پر آپ کی کیفیت بھی الگ ہوگی کہ اب ہم اس گھر کو، اللہ کے اس گھر کو ہم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت بنی ہوئی ہوگی، بڑا افسوس ہو رہا ہوگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اور اس طواف کی مزاحی لذت ہی کچھ اور ہوگی، اور اس کے اندر ہمیں خوب دعائیں بھی کرنا ہے۔ لوگ دیکھیں گے کہ آپ جب آخری یہ طواف وداع کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو مڑ مڑ کر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہی کیفیت ہونی بھی چاہیے اور ایسے ہی کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ہم جب طواف وداع کر رہے ہوں یا کوئی بھی طواف کر رہے ہوں، طواف فرض طواف زیارت کر رہے ہوں، تو ہمیں دعائیں خوب کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر سفر میں ہر عمل کے اندر یہ کرنا ہے کہ اللہ یہ ہمارا سفر یہ آخری سفر نہ ہو، یہ ہماری حاضری آخری حاضری نہ ہو، بلکہ ہمیں اس در کی زیارت اور اس عمل کے کرنے کی، یعنی حج میں ہمیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، اسباب کو مہیا فرما، ہم میں سے کسی کا یہ حج آخری حج نہ ہو بلکہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ دعائیں کریں گے، اپنے لیے بھی کریں، سب کے لیے کریں، اپنے تک محدود نہ رکھیں کہ یا اللہ ہمیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، نہیں، ہم سب کو، ساری دنیا کی انسانیت کو، بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی تمناؤں کے ساتھ جی رہے ہیں لیکن اسباب مہیا نہیں ہو رہے ہیں، نہیں جا پا رہے ہیں، تو آپ سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور حاجی کی بارے میں تو آتا ہے کہ یہ تمام لوگوں کی طرف سے یہ وفد ہے، اللہ کے حضور گیا ہوا ہے، ہم سب کی طرف سے یہ گیا ہوا ہے، اور یہ جب کوئی بات اللہ سے کہے گا تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں کہ تم نے مجھ سے سفارش کی ہے ہم نہ مانیں، ایسا نہیں۔ اس لیے آپ عرفات میں ہیں تو بھی دعا کریں سب کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ آپ طواف زیارت کر رہے ہیں، وہاں پر رہ رہے ہیں، طواف وداع کہہ رہے ہیں، ہر جگہ آپ کہیے کہ اللہ ہمیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، یہ ہماری حاضری آخری حاضری نہ ہو، اپنے لیے، سب کے لیے۔ اس طریقے سے آپ جب حج مبرور آپ کا ہوا ہوگا تو اس کی علامت گھر پر آنے کے بعد سب سے پہلے یہ ظاہر ہوگی کہ آپ کی زندگی حج کرنے سے پہلے جیسی آپ کی زندگی تھی، جو غفلت والی زندگی تھی، اب وہ غفلت آپ سے ختم ہو چکی ہوگی، تو آپ سمجھ جائے کہ یہ آپ کا حج مبرور ہے۔ یہ فرق آنا چاہیے اس کے اندر کہ پہلے جو ہماری حرکتیں تھیں، عادتیں تھیں، اس عادت کے اندر چینجنگ پیدا ہو جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہم بالکل، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے من حج للہ رجع، جیسے آتا ہے حدیث کے اندر کہ جو آدمی حج کیا اللہ کے لیے اور اس کے اندر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تو پھر وہ جب لوٹ کر آئے گا تو ایسا پاک صاف گناہوں سے ہوگا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہوگا، یعنی گویا یہ کہا جائے کہ آپ کی زندگی کا نیا باب شروع ہو گیا، آپ کی ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ اب آپ اس کے بعد اپنی زندگی کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، کیسا کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنے کتاب کے اندر آپ کیا لکھوانا چاہتے ہیں، کیا لکھنا چاہتے ہیں، اس کا آپ ہر وقت اپنے ذہن کے اندر رکھیں، ورنہ تو ہوتا کیا ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر آدمی یہ سب واقعات اور یہ سب فضائل نہیں سنے ہوتے ہیں تو جیسے گیا تھا ویسے ہی لوٹ کر آ جاتا ہے، لیکن یہ باتیں جو آپ کے سامنے کہی گئی ہیں، آپ اگر اس کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھیں، تو آپ کوئی غلط کام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچیں گے کہ کسٹم ڈیوٹی ہی کیوں نہ لگ رہی ہو یا کہیں پر جا رہے ہوں، جھوٹ نہیں بولے گا اور کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اب اس کو یہ ذہن میں ہے کہ اب ہماری زندگی آج سے نئی شروع ہو گئی ہے، اب ہم اپنے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھوائیں گے، اللہ سے مدد ہی مانگ لے رکھا ہے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی بہت تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور اگر جو آدمی ایسا ارادہ اور نیت کر کے نہیں جائے گا تو جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آ جائے گا، ایک فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو تبدیلی مقصود ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کہ حج مبرور کرو، حج مبرور کی علامت یہ ہے، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے،
جہنم کا منہ ہی نہیں دیکھنا پڑے گا، لیکن اس کی علامت علماء نے بتلائی ہے کہ ہماری زندگی سابقہ زندگی کے مقابلے میں جو ہماری آمدہ والی زندگی، آنے والی زندگی بالکل چینج ہو، گناہوں سے خالی ہو، پاک صاف ہو۔ اس طریقے سے آپ کا یہ حج والا عمل انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اور اس کے اندر کوئی مسائل کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ سمجھنا ہو تو آپ سمجھ لیں۔ انشاءاللہ کل انشاءاللہ مدینہ طیبہ کی حاضری، اس کے اندر اس کی زیارتیں اور وہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو آج حج سے متعلق بات پوری ہو گئی تقریباً۔ اس میں آپ کو کسی کو کوئی بات سمجھنی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ یہ پریشان تھے کہ جیسے یہ طواف بہت سے لوگ سوچے کہ ہم طواف مطاف میں کیسے جائیں گے، جس سے کہ احرام بھی کہ ہم نیچے نہیں جا پائیں گے کرتا پائجامہ۔ ویسے 3 دن وہاں کی گورنمنٹ 3 دن 4 دن کھلا رہتا ہے۔ ہاں، یہ جو بہت سے لوگ کنفیوز تھے کہ ہم نیچے جانا ہے تو احرام میں پھر سے پہنے کرتا پائجامہ، مگر وہ یہ غلط فہمی کہ آپ کرتا پائجامہ پہن کے بھی نیچے جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ وہاں پہ پچھلے سال ایسا کیے ہیں۔ کچھ باتیں بہت اہم رہے گی مسائل کے تعلق سے بس ہم کو بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طواف زیارت کے لیے جب ہم آئیں گے تو مقدمہ یا تو حج کا احرام باندھنے کے لیے حرم شریف آئے اور صحیح کرنے کا ارادہ ہو گیا۔ وہ صحیح جو طواف زیارت کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس کے لیے پہلے ایک نفلی طواف کرنا پڑے گا۔ تو پہلے اگر آپ صحیح کر چکے ہیں، اس کے بعد جب طواف زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں صحیح نہیں کرنی ہوگی۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا احرام کھل چکا کہ نہیں کھل چکا ہے۔ اگر آپ کا احرام نہیں کھلا ہے اور صحیح کر کے گئے ہیں تو رمل اسی طواف کے اندر ہوتا ہے، اس کے بعد صحیح کرنا ہوتا ہے، تو رمل تو نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ صحیح پہلے کر چکے ہیں لیکن آپ کا احرام نہیں کھلا ہے اور پھر طواف زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں تو اس طواف میں رمل نہیں ہوگا، لیکن اجتباء اس لیے ہوگا کہ آپ چادر احرام کی اوڑھے ہوئے۔ اور اگر آپ کا احرام کھل چکا ہے اور صحیح آپ پہلے کر چکے ہیں تو آپ کو جو طواف کرنا ہے نہ اس میں رمل ہے کیونکہ اس کے بعد صحیح نہیں کرنی ہے، نہ اجتباء ہے کیونکہ چادر ہی آپ پہنے ہوئے نہیں۔ اور اگر پہلے آپ نے صحیح نہیں کی تھی اور طواف زیارت کے ساتھ صحیح کرنا ہے اور آپ اگر احرام کی حالت میں ہیں تو رمل بھی اجتباء بھی ہے۔ اور اگر آپ کا احرام کھل چکا ہے اور اپنے لباس کے اندر گئے ہیں تو چونکہ صحیح کرنی بعد میں، اس لیے رمل تو کریں گے، اجتباء یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے رمی کے تعلق سے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سستی کی وجہ سے ذرا بخار معلوم ہو رہا ہے، کچھ کمزوری سے محسوس ہو رہی ہے، کسی کی ذمہ کر دیں کہ ہماری طرف سے ہم رمی کر دو، رمی پتھر مار دو ہمارا۔ اس کو سمجھ لیجئے، جب تک آدمی اتنا معذور نہ ہو جائے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، ویل چیئر پر وہاں تک جا نہیں سکتا، جب تک اتنا معذور نہ ہو جائے اس کی طرف دوسرا کوئی کنکری نہیں مار سکتا۔ اگر وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر وہاں جا کر وہ کنکری مار سکتا ہے تو ویل چیئر پر بیٹھ کر جا کر وہ کنکری مارے گا۔ ایسی حالت میں دوسرے کی طرف سے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی دوسرا آدمی دوسرے کی طرف سے کنکری مارنے کے لیے گیا ہے تو اس صورت میں پہلے اپنی تینوں جمرات پر کنکری مار لے گا، اس کے بعد دوسرے کی طرف سے مارے گا۔ اگر پہلے دن مارنا ہے 10 تاریخ کو تو ایک ہی جمرہ ہے، پہلے اپنی مار لے گا، اس کے بعد اس کی مارے گا 7 کنکری۔ لیکن اگر 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو مارنا ہے تینوں جمرات کے اوپر تو ایسا نہیں کہ پہلے جمرہ پر پہلے اپنی مارا پھر دوسرے کی طرف سے مارا، پھر درمیانی جمرہ پر گئے پہلے اپنی مارا پھر دوسرے کی طرف سے مارا۔ پہلا، دوسرا، تیسرا شیطان اپنی مار لیں گے، پھر اس کے بعد اس کی طرف سے ماریں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ غروب آفتاب سے پہلے رمی نہیں کر سکا تو بعض لوگ ناواقف کی وجہ میں سمجھتے ہیں کہ اب وقت ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا۔ حاجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو تھوڑا الٹ دیا ہے۔ 9 تاریخ کا دن وہ دن ہے عربی کے اندر
یعنی جو چاند سے جو تاریخ کے حساب لگایا جاتا ہے مہینے کا، تو پہلے رات آتی ہے پھر دن، چاند نکلتا ہے تراویح پڑھتے ہیں، عید کا چاند نکلتا ہے تراویح ختم، تو پہلے رات ہے پھر دن ہے، تو 9 تاریخ تک وہی ترتیب ہے، پہلے رات پھر دن۔ تو 8 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 9 کی تاریخ ہے، 9 کی رات ہے، لیکن 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ بھی 9 ہی کی تاریخ ہے۔ اسی لیے وقوف عرفہ اس کا وقت، اصل وقت ہے غروب آفتاب تک، زوال سے لے کے غروب آفتاب تک، لیکن اگر کوئی اس وقت تک وہاں نہیں پہنچ سکا کسی وجہ سے بھی، مان لیجیے کوئی ہاسپٹلائز ہو گیا، اسپتال کے اندر بھرتی ہے، مریض ہے، اور ہجوم کی وجہ سے وہاں وقت کے اندر نہیں پہنچ سکا، تو اگلے دن صبح صادق سے پہلے ہی پہنچ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو وہ حاجی ہو جائے گا۔ اس لیے اب 9 تاریخ کے بعد جب 10 تاریخ کا دن آتا ہے تو 10 تاریخ کی رات اس کے بعد والے، تو اگر غروب آفتاب تک رمی نہیں کر سکا تو رات تو کسی وقت کر لے، اگلے دن صبح صادق سے پہلے اس کی رمی ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی 11 تاریخ کا دن جو ہے اس کے بعد جو رات آئے گی 11 تاریخ کی رات ہے، پھر 12 تاریخ کے بعد جو رات آئے گی وہ 12 تاریخ والی رات ہے، پھر 13 تاریخ میں کوئی رات نہیں، پھر معمول کے مطابق چلے گا۔ تو رمی میں اس کا دھیان کرنا ہے، کوئی سستی کی وجہ سے دار نہ بنا دے ورنہ دم لازم آ جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اور طواف زیارت اگر عورت اپنی ناپاکی کی وجہ سے اب نہیں کر سکتی اور اس کی جانے کی تاریخ آ گئی، تو وہ ایمبیسی کے اندر جا کر یا متعلقہ جو ہوتا ہے ان کے ٹور آپریٹر ان کے ذریعے سے کہ آپ ہمارا شیڈول بدلیے، جب تک ہمارے گھر والی طواف نہیں کر لے کے زیارت ہم واپس نہیں جائیں گے، اور ان کو تبدیل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ کی بیوی نہیں بنے گی۔ اور طواف زیارت کے بعد جب مان لیجئے آپ کو گھر واپسی ہونی ہے، طواف وداع رخصتی کا طواف کرنا واجب ہے۔ اگر کسی وجہ سے رخصتی کا طواف نہیں کر سکے لیکن اس سے پہلے کوئی نفلی طواف کر چکے ہیں تو وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن اگر عورت طواف وداع نہیں کر سکی تھی اور حیض کا ایام شروع ہو گئے تو اس سے وہ طواف وداع ساقط ہو جائے گا۔ یہ کچھ چند باتیں تھیں جو عرض کرنی تھی۔ 12 تاریخ کو جو ہم رمی کر رہے ہیں اس کو غروب آفتاب سے پہلے کر لینی ہے، اگر کوئی غروب آفتاب گزر گیا تو پھر مینا کے اندر 13 تاریخ کو قیام کرنا پڑے گا۔ اس میں ترتیب یہ ہے کہ 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکل جائے، لیکن اگر نہیں نکلا اور غروب آفتاب کے بعد نکلا گنجائش اس کی بھی ہے، لیکن اگر مینا کے میدان میں صبح صادق ہو گئی تو اب بغیر 13 تاریخ کی رمی کے وہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ نکل رہا تھا، نکلتے سورج ڈوب گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر صبح صادق مینا کے میدان میں ہو گئی تو اب 13 تاریخ کو رک کر رمی کرنا ہے۔ البتہ 13 تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے رمی کا۔ 13 تاریخ کو رمی کب کرنی؟ طلوع آفتاب کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے مسلم میں۔ اور اسی کے برعکس یہ ہے کہ طواف وداع کے نیت سے طواف کر لیا، کچھ وقت اور مل گیا تو ایسا نہیں کہ اب طواف نہیں کر سکتے، اب پھر طواف کیجئے۔ لیکن بہرحال طواف وداع میں تو خاص طور پر اسی کیفیت کے ساتھ ملتزم پر آپ پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ اگر خدا نخواستہ نہیں پہنچ سکے، اور آسان کام نہیں ہے، اللہ بھی اس کو موقع دے دے، تو اس کا بھی کم سے کم بدل یہ ہے خانہ کعبہ کے ڈیڑھیوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر، اس پر موقع نہ ملے تو خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر، جس طرح محبوب کو اس کے لباس کو پکڑ کر اس کو منایا جاتا ہے، خوشامد کی جاتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی خوشامد کرنا ہے، بلک کر تڑپ کر رونا ہے وہاں پر، یہ گھر چھوٹ رہا ہے۔ اور جب واقعتاً نکلنے کا وقت ہو گیا اور آخری طواف کا موقع ملا تو وہاں بھی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور جیسے مولانا نے کہا نا کہ دعا کے اندر یہ بات خاص طور سے مانگے گئے، اللہ تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری مہربانی سے ہمارے پر یہ حاضری ہوئی ہے، جو کچھ ہوا تیری توفیق سے ہوا، جو کمی کوتاہی اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما، اور یہ ہماری آخری حاضری نہ ہو، میں بار بار حاضری کی سعادت سے
شرفیاب فرمائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حدیث میں کہ جو کعبہ کا حصہ ہے اس کے اندر بھی آپ جانے کی کوشش کریں. اس کا بھی آپ رہیں گے تو آپ ایک دن قاعدے سے اس کو سروے کریں گے. ہر وقت کھلا نہیں رہتا ہے اور اس میں لائن لگا کر کے بھیجتے ہیں اور تقریباً ظہر کے بعد وہ بھیجتے ہیں. کبھی ٹائم بدل کر دیتے ہیں. اوپر جب ہم لوگ تھے ابھی رمضان میں تو اس میں وہ ظہر کے بعد لائن لگا دیتے تھے. اب ادھر سے ایک لمبی لائن ہوئی حدیث کی دیوار سے لائن لگا دی. اب اس میں آرام سے الحمدللہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ کو 10 منٹ 15 منٹ ٹائم مل جاتا تھا وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے. تو کتنے لوگ کو بھیجتے تھے؟ بس اتنے ہی لوگ جتنے لوگ اس میں آسانی سے جا سکیں. اگر سمجھیے 200 آدمی میں نماز پڑھ سکے, نماز آرام سے پڑھ سکے ایک دم ٹھیک ٹھاک طریقے سے. عورتوں کے لیے وقت زیادہ تھا. حج کے دوران نہیں کھلتے. حج کے دوران اصل اور پڑھنے پر بس جو ٹائم رہے گا اس میں حج کے لیے جو پورے حج کے سیزن میں نہیں کھلتا ہے. اچھا ٹھیک پہلے تو اب ایسا ہو گیا لیکن رمضان کا عمرہ میں کھلتا ہے. رمضان میں کس چیز کی